حضرت سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان شریف میں جی ایک ضلع کے امیر ہیں ہمارے پرولیا ضلع کے، ہاں وہ اثر کے بعد بیان فرما رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا بیان کے دوران کہ جنت عدن ایک جنت ہے ہوں اور اس میں صرف دعوت کے کام کرنے والے لوگ ہی جائیں گے۔ تو اچھا یہ کہاں تک صحیح ہے حضرت؟ یہ کیا کہا جائے ابھی اس میں، یہ غلو ہے ان کا۔ جنت عدن ایک جنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں صرف دعوت کے کام کرنے والے ہی جائیں گے۔ بھائی کیوں جائیں گے صرف دعوت کے کام کرنے والے؟ اچھا، دعوت بھی ان کے نزدیک صرف وہی ہے جو ان کی ترتیب سے کرے، جی جی جی، سمجھے؟ مدارس کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کو یہ لوگ دعوت تھوڑی سمجھتے ہیں، نہیں نہیں، خانقاہوں کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کو دعوت نہیں سمجھتے۔ یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہی لوگ جنت عدن میں جائیں گے، اور 1350 سال تک جو پوری امت ہے وہ جنت عدن سے نعوذ باللہ محروم ہو گئی۔ تو جی۔ کتنی غلط بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ غلو سے حفاظت فرمائے ہم سب کی اور پوری امت کی۔ بالکل غلط ہے، جھوٹ بات ہے یہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت میں ایک جگہ امامت کر رہا تھا تو جی وہاں چھوڑ دیا ہوں، لیکن وہاں کے مقتدی لوگ بار بار مجھے کہہ رہے تھے، میرے پاس تو کہا نہیں ہے، لیکن ان لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ان کا وقت نہیں لگا ہے جماعت میں، دن کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کس کا؟ میرا، آپ میں کا؟ امامت کر، جی جی۔ یا اللہ، ان کو کہو کہ بھائی یہ جو وقت نہیں لگا ہے تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ نماز ہونا نہ ہونا یہ تو فقہی مسئلہ ہے نا، تو کسی جی تو فقیہ میں کی نے کتاب کے اندر سے یہ مسئلہ دکھا دو۔ اسی دن میں حضرت سید فضیل احمد ناصری سے رابطہ کیا تھا، جو جامعہ انور شاہ کے شیخ الحدیث ہیں دیوبند کے۔ ہاں 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 تو ہاں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو پورا ایک دم غلط بول رہے ہیں، جھوٹ ہے یہ۔ ہاں، بالکل غلط بات ہے، جی غلو ہے یہ۔ بس کیا کیا جائے، ابھی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تو بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر یہ اسی طرح جاری رہا نا، اللہ جی۔ معاف کرے 40 یا 50 سال کے بعد پورا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے یہ لوگ۔ اچھا، تیسری بات حضرت، ایک منٹ سوال ہے پھر کریں گے۔ جی مختصر میں جیسے کچھ سوال ہے تو کر لیجئے۔ جی جی جی، میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے دارالعلوم دیوبند ہو یا مظاہر العلوم ہو، ڈابھیل کے علماء ہو، یہ سارے علماء مل کر کے مولانا صاحب کے جو ہر دن نئے فتنے وہ اگل رہے ہیں، ہر صبح نئے بیانات جاری کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف، جی، یہ سارے علماء مل کر کے ان کو کیوں نہیں ٹوکتے؟ کون سارے؟ جتنے بڑے علماء ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ہو، مظاہر العلوم کے ہو، نہیں کے بھائی، ہو۔ دیکھو میری بات سمجھو، جی بڑے علماء ٹوکتے ہیں، لیکن جس آدمی کو ٹوکا جا رہا ہے وہ بھی تو تھوڑی سی کرٹسی دکھائے نا، وہ بھی تو تھوڑا سا دکھائے کہ ہاں میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں، تبھی تو وہ بڑے علماء اور ٹوکیں گے اور اصلاح کرتے رہیں گے۔ جب سامنے والا ٹوک رہا ہے اور یہ آدمی جو ہے جس کو ٹوکا جا رہا ہے وہ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے کہ ہم تو کسی کی سنیں گے ہی نہیں، تو جب کسی کی سنو گے ہی نہیں تو سامنے والا کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرانے کے لیے بار بار ٹوکے گا؟ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے، مولانا ارشد مدنی صاحب نے، مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب نے، سب نے ٹوکا ہے اپنے اپنے اعتبار سے۔ سب نے، کسی نے خط لکھا، کسی نے وہاں پر جا کر بات کی، کسی نے فون پر رابطہ کیا۔ نظام الدین مرکز سے دارالعلوم دیوبند کے اندر جماعت آئی تھی، اس جماعت کو متنبع کیا گیا کہ بھائی غلط غلط بیانات ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہر طریقے سے ان تک بات پہنچائی گئی ہے، لیکن جب سامنے والا بات ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہم ٹوکنے والوں کے اوپر الزام نہیں دے سکتے کہ یہ لوگ کیوں نہیں ٹوک رہے ہیں۔ ٹوکنے والے ٹوک رہے ہیں سب۔ ابھی دیکھو مفتی احمد صاحب خانپوری نے فتویٰ شائع کیا، جی تو ان لوگوں نے جی کیا حرکت کی؟ صبح شام مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کو ذلیل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ مسئلہ ہے ان کا، اکابرین کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، شکریہ حضرت۔ السلام علیکم۔